کو چرایا نہیں جا سکتا؟ تم آخر کون سی مہر خلافت کی بات کر رہے ہو؟ وہ نقلی مہر خلافت جو خلیفہ کے پاس ہے، یا وہ اصلی مہر جو کنویں میں بہت پہلے کھو چکی؟ کیوں علی پر شک نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ علی نے پیغمبر کی اس گمشدہ انگوٹھی کو پا لیا ہو اور اس کو میراث سے فاطمہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا ہو۔ علی کنواں کھودنے میں تو ماہر ہیں ہی۔ خطبہ توبہ، وہ جعلی خط، یہ سب کیا ہے؟ علی کی تلوار نیام میں رہ کر بھی آل امیہ کی گردنیں اڑا رہی ہے۔ دھوکا، ہمیشہ دھوکا۔ کب تک تمہاری اس خبیث آنکھوں کے پیچھے مروان ہزاروں شیطان بیٹھے سازش کر رہے ہوں گے؟ وہ خط جس کا مضمون یہ تھا کہ مصریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے لکھا تھا، اور خلیفہ کی انگوٹھی کنویں میں نہیں گری تھی، تم نے چرائی تھی۔ میں اپنے آپ پہ کرتی رہی، زبان پہ نہ لائی تاکہ تم خوش رہو۔ مروان، کاش تم میری زندگی میں ہی نہیں آئے ہوتے۔ خدا کی قسم یہ جان لو مروان، اگر خلیفہ کو کچھ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت۔ جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ مسلمین کے شر سے کوٹری میں پناہ لیے، تلوار باندھ رکھی ہے ابن نفیہ۔ خلیفہ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علی خلیفہ کی میت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ جب تک خدا خلیفہ کے ساتھ ہے اسے علی اور اولاد علی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلے جاؤ۔ ہم اپنے بابا علی کے حکم سے آئے ہیں، صرف خلیفہ کے حکم سے جائیں گے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی کے حامی اولاد علی سے جنگ کریں گے، گویا میرے داہنے ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ آ کے لڑے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے۔ وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا، اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم ریاست کے دیوانے ہو مروان، انجام بھی دیکھو گے۔ گھر محاصرے میں، اب بلوائیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تمہارا خون چاہتے ہیں اور خلیفہ کا عزل۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی اب۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ لوگوں، دیکھو مروان آیا ہے، مروان مروان۔
اے مومنین و مومنات، میں ہوں مروان، وہی جس کا خون تم نے حلال جانا ہے۔ مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جو خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ عہد تو میں نے توڑا ہے، چونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں۔ قبل اس کے کہ خلیفہ توبہ کرے میں اس کے مخالفوں کا خون حلال جانتا تھا، اور یہ فرمان اسی دوران صادر ہوا۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اگر وہ بھی منڈا لو اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ اگر اپنی عورتوں کو تلوار دے کے بھیجا ہوتا اور وہ جنگ کرتی ہیں ایسوں سے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ سپاہ، تو کم سے کم خلیفہ مظلوم کے قتل کا داغ تمہاری پیشانیوں پر نہ ہوتا، کیونکہ اگر عورتیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں ایک مرد ان پر بھاری ہے۔ تم بے ایمانوں کی فوج نہ خدا پہچانتی ہے نہ خلیفہ خدا۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ارے او گرگٹ کی اولاد، میں ہوں نیار اسلمی صاحبی محمد۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں، لیکن جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے سارے رجس بھول جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ اپنی تلوار رکھ دو اور بات مان لو مروان، یہ لوگ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور تلوار رکھ دو مروان، یہ لوگ تمہارے قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھے؟ ارے غضب کر دیا، نیار اسلمی کو قتل کر دیا، صحابی رسول کو قتل کر دیا، مصیبت او ملون، صحابی رسول کو قتل کرتا ہے۔ صحابی رسول کہیں خلیفہ خدا کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے؟ اگر بنی ہاشم نہ ہوتے تو تجھے اس گھر کے ساتھ دفن کر دیتا۔ ان لوگوں پر پانی بند کر دو ابن ادیس، پیاسے رہیں گے تو زبان ہلاتے ہلاتے تمہارے قدموں پر آ گریں گے۔ بند کر دو پانی ابن ادیس۔ ولید، بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ تمہیں لشکر شام کی مدد پہنچانے پر یقین ہے؟ مجھے تو صرف اس انار پہ یقین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مروان کی بات ماننا بالکل بے وقوفی ہے۔ ہم یہاں آخر کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ تمہارا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو رکا ہوں کہ کوفے کی حکومت پھر سے غصب کر سکوں۔ عقل گئی ہے چرنے؟ کوفے کی عمارت چاہیے 2 گھونٹ شراب میں بیچنے کے لیے؟ تم ہو مریم؟ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اتنی رات گئے تم جاگ کیوں رہی ہو؟ سونے کے لیے سکون ضروری ہے، مگر ہم حصار میں ہیں۔ بلوائی میرے خون کے پیاسے ہیں، بیگم صاحبہ سکون سے سو سکتی ہیں۔ تمہیں تو غرور نے گھیرا ہے اور تم نے مجھے گھیرا ہے۔ میں آج رات تمام حلقے توڑ دوں گی
مریم ارمان इस घर का मर्द कौन है? खलीफा प्यासे हैं। रुको मरियम, कहां जा रही हो? ये बेगैरत कौम मर्द औरत में तमीज नहीं करती। مریم मरवान, ये बूढ़ा कहीं सारा पानी न पी जाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आले उमैया को। आज अपने अजदाद के कातिल के हाथ से सैराब हो रहे हैं, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? इब्ने उदैस, अगर खलीफा का खून चाहते हो तो घर के पीछे की दीवार से दाखिल हो जाओ। नहीं मुगैरा, हम रिदाए खिलाफत चाहते हैं, ना कि खून खलीफा। ऐ मर्द अरब, खलीफा की रिदा तो उनके तन पर है। 40 दिन तुमने उनको नजरबंद रखा, उन पर पानी बंद कर दिया, उनके घर वाले प्यासे रहे, उनके दामाद को मार डाला। अगर खलीफा को रिदा उतारनी ही होती तो अब तक उतार देते। खलीफा ने रिदा को अपना कफन बना लिया है, अब इन्हें कत्ल किए बगैर कोई चारा नहीं। उधर से जाओ। इब्ने उदैस, घर के पीछे से दाखिल हो जाओ, जाओ। मैं हूँ मरियम, दुख्तर खलीफा खुदा, ईसा की माँ की हमनाम। अब मैं दफ्तरे अदालत में गेसू परेशान किए कसर अदालत में खड़ी मैं गिरिया नहीं कर रही हूँ। आओ मदीने की माओ, सबके कहे लगाएं, क्योंकि अब खलीफा ने रिदाए खिलाफत को कफन बना लिया है। दरवाज़ा बंद करके सजदा कर रहे हैं और ज़ेरे लब तकरार कर रहे हैं कि हम हमेशा खुदा के मेहमान हैं। हाँ हाँ, हम हमेशा खुदा के मेहमान हैं।